السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس بارے میں پہلے بھی آپ سے بات ہوئی ہے کہ دنیا کی عورت جنت کی حور سے افضل ہوگی۔ اکثر خواتین بھی یہ سوال پوچھتی ہیں، بلکہ یوں کہیں کہ اکثر خواتین ہی یہ سوال پوچھتی ہیں کہ آخر افضلیت تو ہے لیکن حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا؟ ایک مختصر جواب اس کا میں نے ہمیشہ یہی دیا ہے کہ جنت میں ہر چیز حسین ہے، جمیل ہے، کوئی بھی چیز خراب نہیں ہے، کوئی بھی چیز بدصورت نہیں ہے، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کو عطا ہو اسے بری لگے، جسے دی جائے اسے بری لگے۔ اچھا، عورتیں اس معاملے میں کافی حساس ہوتی ہیں۔ بہرحال آج اسی پر بات کرتے ہیں کہ دنیا کی عورتیں حوروں سے افضل ہوں گی، تو اس پر کیا ڈیٹیلز ہیں۔ حضرت حبان بن ابی جبلہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی عورتیں جب جنت میں داخل ہوں گی تو ان کو دنیا میں نیک اعمال کرنے کی وجہ سے حوروں پر فضیلت عطا فرمائے گی۔ یہ فضیلت صرف درجے میں ہی نہیں ہے بلکہ حسن میں بھی ہے، یعنی درجے میں بھی یہ حوروں سے افضل ہوں گی اور حسن میں بھی حوروں سے افضل ہوں گی۔ اس لیے خواتین جب سوال کرتی ہیں تو میں کہتا ہوں ان سے ایک ہی بات ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ آپ اپنے سے ادنا سے کیوں کمپلیکس کا شکار ہو رہی ہیں؟ آپ تو گویا ان سے افضل ہیں، ان کی سردار ہیں ایک طریقے سے۔ بہرحال اس قول کو روایت کیا گیا ہے۔ اسی طرح دنیا کی عورت حور سے 70,000 گنا افضل ہوگی زمین میں۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرفوعاً روایت کی گئی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ افضل من الحور العین۔ تذکرۃ القرطبی میں آتا ہے کہ دنیاوی عورتیں حور العین سے 70,000 گنا افضل ہوں گی۔ تو اب ان کے حسن کا کیا عالم ہوگا؟ اس ضمن میں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کا دوست ایک تخت پر جلوہ افروز ہوگا، اس تخت کی بلندی اتنی مسافت پر ہوگی، یعنی کہ ایک اللہ تعالیٰ اس کو عرفہ و اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ایسے تخت ہوں گے جو بلند ہوں گے، مرفوعہ ہوں گے، اور یہ تخت یاقوت احمر کا ہوگا، اس کے زمرد اخضر کے 2 پر ہوں گے، یعنی کہ گرین ایمرلڈ کے 2 پر ہوں گے، اور تخت پر کئی بچھونے ہوں گے، اور ان سب کا ڈھانچہ نور کا ہوگا، اور ظاہر کا جو حصہ ہے وہ باریک ریشم کا ہوگا، اور اس کا اندر کا جو کپڑا ہوتا ہے نا، اسے استر کہتے ہیں آپ، وہ موٹے ریشم کا ہوگا۔ جیسا آپ نے کپڑوں میں بھی دیکھا ہوگا، ایک اندر کی سلائی ایک باہر کی سلائی، کبھی کبھی 2 کپڑے ملا کے ایک کپڑا بنایا جاتا ہے، تو اندر کا کپڑا باہر کے کپڑے کے مقابلے میں اتنا بیش قیمت نہیں ہوتا، لیکن جنت میں دونوں ریشم ہوں گے۔ اگر اوپر کے حصے کو نیچے کی طرف لٹکایا جائے تو کئی سال کی مقدار میں وہ پہنچے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک شہانہ پن عطا فرمایا ہوگا۔ اس تخت پر ایک ایسے قبہ نما سا ایک ہوگا، جو یہ سمجھ لیں جسے آپ شادی بیاہ کے موقعوں پر میاں بیوی کے لیے ان کے کمروں میں آرائش کر کے پھولوں کا ایک قبہ سا بناتے ہیں، ایک جگہ سا بناتے ہیں، لیکن وہاں پر یہ لولو اور موتی سے بنا ہوا ہوگا، اس پر بھی نور کے پردے ہوں گے۔ اسی کے متعلق جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں جو آیہ مبارکہ ہے ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، اس کی تفسیر کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ جنتی حضرات اور ان کی بیویاں سایوں میں، اور وہ بھی سائے سے ظلال، کیسے، اور ایسے آرام سے اس کے اندر جو ہے وہ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوں گے، بڑے اس کے اندر شہانہ پن ہوگا۔ یہاں سایوں سے مراد حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ درختوں کے سائے نہیں، کہ جنتی اسی طرح سے اپنی بیوی سے بغل گیر ہو رہا ہوگا، جسے آپ عام زبان میں کہتے ہیں ہگ کر رہا ہوگا، ہگ HUG انگریزی کا ورڈ ہے، لیکن آپ کی اس کے لیے کہہ رہا ہوں، بہت سارے لوگ بغل گیر ہونا نہیں سمجھ پاتے۔ بہرحال
وہ ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، ایک دوسرے کی کمپنی کو انجوائے کر رہے ہوں گے. اور یہ ایسی انجوائمنٹ ہے کہ دنیا میں تو جب بغل گیر ہوتے ہیں تو اس کی ایک حد ہوتی ہے، اس کے بعد ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں. وہاں یہ کیفیت نہیں ہوگی. ہاں تو ہمارے ہاں تو نوجوانوں نے فلموں میں ہی دیکھا ہے کہ وہ ایک دوسرے میں گم ہیں اور اس کے بعد خیالی دنیا میں گم ہیں. تو یہاں پر جنت میں یہ ایسے ہوگا کہ ایک دوسرے سے سیر نہیں ہوں گے اور کافی عرصے تک ایک دوسرے کے ساتھ بغل گیر رہیں گے. لیکن اسی دوران میں اچانک جنتی اپنا سر اٹھائے گا تو دیکھے گا کہ ایک اور اس کی بیوی اس کو جھانک کر دیکھ رہی ہے اور پکار کر کہہ رہی ہے کہ اے اللہ کے دوست، کیا ہمارا آپ میں کوئی حصہ نہیں ہے؟ یعنی آپ تو ایک ہی بیوی کے پاس بیٹھے ہیں، ہم بھی تو آپ کی بیوی ہیں. تو جنتی کہے گا کہ اے میری محبوبہ، تو کون ہے؟ وہ کہے گی میں ان بیویوں میں سے ہوں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَدَيْنَا مَزِيد، ہمارے پاس اور بھی ہیں. تو چنانچہ اس کا وہ تخت جس کے پر سونے کے ہیں یا جو زبرجد کے ہیں، وہ اس کو لے کے اڑے گے اور اس کا وہ تخت جو ہے 2 پروں والا وہ اڑا کر اس کو اس بیوی کے پاس پہنچا دے گا. جب یہ جنتی اپنی اس بیوی کو دیکھے گا تو وہ تو پچھلی بیوی سے نور کے حساب سے، حسن و جمال کے حساب سے پہلی والی سے بہت اچھی ہوگی. یہ پھر اس کے پاس بیٹھا رہے گا، یہ وہ اس کے پاس بیٹھی رہے گی اور دونوں ایک دوسرے سے اکتائیں گے نہیں اور یوں ایک عرصے تک بیٹھے رہیں گے. ابھی اسی عالم میں ہوں گے کہ یہ جنتی سر اٹھا کے دیکھے گا تو اس کے محل میں ایک نور لشکارہ مارے گا. تو یہ حیران اور ششدر رہ جائے گا اور کہے گا سبحان اللہ، کیا کسی شان والے فرشتے نے جھانک کر دیکھا ہے یا ہمارے پروردگار نے اپنی زیارت کرائی ہے؟ فرشتہ اس کو جواب دے گا جبکہ یہ جنتی نور کی ایک کرسی پر بیٹھا ہوگا. اس کے اور فرشتے کے درمیان فاصلے ہوں گے جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں. یہ فرشتہ باقی دربان فرشتوں کے پاس ہوگا، نہ تو کسی فرشتے نے تیری زیارت کی وہ کہے گا اور نہ ہی تجھے تیرے رب نے جھانک کر دیکھا ہے. وہ پوچھے گا پھر یہ نور کس کا تھا؟ فرشتہ کہے گا تیری دنیا کی بیوی کا. اللہ اکبر. یعنی دنیا میں جو بیوی تھی جب وہ جنت میں داخل ہوگی یہ اس کا نور ہوگا کہ محل سے چمکتا ہوگا. وہ کہے گا فرشتہ کہ اسی نے تیری طرف جھانک کر دیکھا ہے. وہ آپ کے حور سے بغل گیر ہونے پر مسکرائی ہے. جو آپ نے اپنے گھر میں دیکھا یہ اس کے اگلے دانتوں کا چمکتا ہوا نور ہے. تو یہاں تک تو یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ حوروں کے ساتھ جب انسان ہوگا تو اس سے وہ دنیا والی بیوی جلن نہیں محسوس کرے گی، وہ تو بس مسکرائے گی تو اس کا مسکرانا ہی ایک نور پیدا کرے گا. چنانچہ یہ جنتی اس طرف اپنا سر اٹھا کر دیکھے گا تو وہ کہے گی کہ اللہ کے ولی، کیا ہمارا آپ میں کوئی نصیب نہیں؟ تو پوچھے گا کہ اے میری دوست تو کون ہے؟ حالانکہ وہ جانتا ہے لیکن پھر بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، محبت کا، پیار کا طریقہ ہوتا ہے. اسے تو بتا دیا گیا ہے نا، فرشتوں نے بتا دیا اسے. پھر بھی کہے گا کہ تو کون ہے؟ وہ کہے گی کہ اللہ کے ولی میں ان بیویوں میں سے ہوں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. کوئی جنت میں جو ہے نا معاملہ ایسا ہے کہ ہر چیز ایسی ہے کہ وہ جب تم پر عیا ہوگی تو تمہاری آنکھوں کی راحت ہوگی. تو فرمایا تو بہرحال اس کا تخت اڑ کر اب اس بیوی کی ملاقات میں مشتاق ہوگا، اسے دیکھنا چاہے گا، اس کی طرف اڑ کے پہنچ جائے گا. تو یہ اس بیوی کے پاس جب پہنچے گا تو دیکھے گا کہ اس کا تو نور پچھلی بیوی سے بھی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ نور ہے. وہ تو جنت کی تخلیق والی عورتیں تھیں جو پہلی 2 جن کا ذکر ہے. تو اب اس بیوی سے پوچھے گا کہ بھائی
تیرے پاس اتنا حسن و جمال، تو ان جنت کی عورتوں سے بھی بڑھ گئی۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس عورت نے دنیا میں روزے رکھے تھے، نمازیں پڑھی تھیں، اللہ کی عبادت کی تھی۔ یہ جنت میں داخل ہوگی تو جنت کی تمام عورتوں سے افضل ہوگی، کیونکہ وہ تو محض پیدا ہی ہوں گی اور اس نے دنیا میں عبادت کی ہوگی، اور یہ جنتی اس عورت کے پاس پھر بیٹھا رہے گا، اور وہ ایک دوسرے سے اکتائیں گے نہیں، تھکیں گے نہیں۔ جب یہ جنتی کے سامنے کھڑی ہوگی، جب یہ دنیا والی عورت اس جنتی کے آگے کھڑی ہوگی تو اس نے یاقوت کی پازیب پہن رکھی ہوں گی۔ جب اس سے قربت کی جائے گی تو اس کی پازیبوں سے جنت کے ہر پرندے کی حسین آوازیں سنی جائیں گی۔ جو وہ اس کی ہتھیلی کو مس کرے گا تو وہ ہڈی کے گودے سے زیادہ نرم ہوگی، اور اس کی ہتھیلی سے جنت کے عطر کی خوشبو سونگھے گا۔ اس پر نور کی کئی پوشاکیں ہوں گی، اگر ان میں سے کسی ایک اوڑھنی کو بھی پھیلا دیا جائے تو مشرق سے مغرب کے درمیان کے تمام حصے کو روشن کر دے۔ ان کو نور سے پیدا کیا گیا ہے۔ پوشاکوں پر کچھ سونے کے کنگن بھی ہوں گے، کچھ چاندی کے ہوں گے، کچھ لولو کے ہوں گے۔ یہ پوشاکیں ایسی باریک و نفیس ہوں گی جیسے آپ مکڑی کے جالے دیکھتے، اور اٹھانے میں ایک تصویر سے بھی زیادہ ہلکی ہوں گی کہ یہ نور کی پوشاکیں ہوں گی۔ ان پوشاکوں کی نفاست اتنی زیادہ ہوگی، اتنی زیادہ ہوگی کہ بیوی کی پنڈلی کا گودا بھی نظر آئے گا، اور اس کی رقت ہڈی، گوشت اور جلد کے پیچھے سے چمکتی ہوگی۔ پوشاکوں کی دائیں آستینوں پر نور سے یہ لکھا ہوگا کہ الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ اور بائیں آستینوں پر نور سے لکھا ہوگا کہ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، اور سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا۔ اس کے جگر پر نور سے لکھا ہوگا کہ اے میرے دوست، میں آپ کی ہوں، حبیبی انا لکا، اور میں آپ کی جگہ کسی اور کو نہیں چاہتی۔ اس عورت کا سینہ مرد کا آئینہ ہوگا۔ یہ عورت یاقوت کی طرح صاف شفاف ہوگی، حسن میں مرجان ہوگی، سفیدی میں محفوظ رکھے ہوئے انڈے کی طرح ہوگی، اپنے خاوند کی عاشق ہوگی، جوان ہوگی، عمر میں قریب ہوگی، کشادہ دانتوں والی اگر مسکرائے گی تو اس کے اگلے دانتوں کا نور چمک اٹھے گا۔ اگر مخلوقات اس کی گفتگو سن لیں تو اس پر سب نیک و بد دیوانے ہو جائیں۔ جب یہ جنتی کے سامنے کھڑی ہوگی تو اس کی پنڈلی کا نور اور اس حسن اس کے قدموں سے کئی گنا زیادہ ہوگا، اور اس کی ران کا نور اور حسن اس کی پنڈلی سے کئی گنا زیادہ ہوگا۔ اس کی سرین کا حسن اور نور اس کی رانوں سے کئی گنا زیادہ ہوگا، اور اس کے پیٹ کا حسن اور نور اس کی سرین سے زیادہ ہوگا۔ اس کے سینے کا حسن اور نور اس کے پیٹ سے زیادہ ہوگا۔ اس کے چہرے کا حسن اور نور اس کے سینے سے زیادہ ہوگا۔ اگر یہ دنیا کے سمندروں میں اپنا لعاب ڈال دے تو سب میٹھے ہو جائیں۔ اگر یہ گھر کی چھت سے دنیا کی طرف جھانک لے تو حسن سورج مان پڑ جائے۔ اس پر یاقوت احمر کا ایک تاج ہوگا جس پر مختلف موتی و مرجان کا جڑاؤ ہوگا۔ اس کی دائیں طرف سیدھے طرف اس کے بالوں کی کئی زلفیں ہوں گی۔ یہ زلفیں بعض تو نور کی ہوں گی اور بعض یاقوت کی، بعض لولو کی، بعض زبرجد کی، بعض مرجان کی اور بعض جواہر کی۔ ان کو زمرد اخضر یعنی کہ گرین ایمرلڈ اور احمر یعنی کہ ریڈ ایمرلڈ اس کے تاج پہنائے گئے ہوں گے۔ پھر رنگا رنگ موتی ہوں گے جن سے ہر طرح کی خوشبوئیں پھوٹتی ہوں گی۔ جنت کی ہر خوشبو اس کے بالوں کے نیچے ہوگی، اور آس پاس اس کے نوکرانیاں ہوں گی، قطار لگی ہو۔
اکبر، اس کے پاس موتیوں کی انگیٹھیاں ہوں گی جن میں آگ کے بغیر بخور جلتے ہوں گے. ان کی خوشبو ایسی ہے کہ کہیں جنت کی خوشبوؤں میں بھی 100 سال کی مسافت سے سونگھی جا سکتی ہو. اس کے اطراف ایسے نوعمر بچے ہوں گے، لڑکے جنہیں آپ کہتے ہیں نا غلمان، جن پر موت نہیں آئے گی، گویا وہ موتی، بکھرے ہوئے موتی کی طرح حسن و جمال میں ہوں گے. یہ بیوی اللہ کے دوست کے سامنے کھڑی ہو کر اس کی حیرت اور سرور کا مزہ لے رہی ہوگی کہ وہ حیران ہوگا کہ دنیا کی عورت اتنی حسین، اتنی خوبصورت، اللہ اکبر. اور وہ یہ دیکھ کر کہ یہ اس کو دیکھ کر حیرت کدے میں ہے، وہ خوش ہو رہی ہوگی، اس پر فدا ہو رہی ہوگی. پھر اس سے کہے گی کہ اے خدا کے دوست، آپ رشک و سرور میں اور ملاحظہ فرمائیے. پھر وہ اس کے سامنے کئی طرح سے چل کر اسے دکھائے گی، اور ہر ایک چال میں نور کی پوشاکیں نمودار ہوں گی. اس کے بالوں کو سلجھانے والی اس کے ساتھ ہوگی. جب وہ چلے گی تو ناز اور نخرے سے چلے گی، بل کھا کر چلے گی، شرم کو درمیان سے اٹھا کر چلے گی، رقص کرتے ہوئے چلے گی. اس پر خوبصورت ہو کر خوشی اور مستی دکھائے گی اور مسکرائے گی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ کس کے لیے ہیں نعمتیں؟ یہ ان کے لیے ہیں نعمتیں ساری کی ساری جنہوں نے اس دنیا میں اپنے نفس پر قابو رکھا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھا. اور وہ عورتیں جو اس حسن و جمال کا پیکر ہوں گی، یہ وہی عورتیں ہوں گی جنہیں اللہ جنت میں داخل کرے گا، جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گی. یہاں پر ایک ایسی زندگی گزاریں گی کہ وہ واقعتاً وہ زندگی ہوگی جو اللہ کے دوست کی زندگی ہوتی ہے، اور صحیح معنوں میں اللہ کی بندی بن کے رہیں گی، جسے امت اللہ کہتے ہیں. جیسے عربی میں اللہ کا بندہ عبد اللہ ہوتا ہے، اللہ کی بندی امت اللہ ہوتی ہے. تو یہ عورت جب گھومے گی تو اس کی کنیزیں اس کے بالوں کے ساتھ گھوم جائیں گی. اللہ عز و جل نے اس کو ایسا حسن، ایسی شکل عطا کی ہوگی کہ جنت میں جانے کے لیے پھر دوسری بار اسے اس طرح سے پیدا کیا ہوگا کہ اگر وہ اپنا رخ زیبا سامنے کرے تو وہ بھی سامنے رہے، اور اگر پشت پھیرے تو بھی اس کا چہرہ سامنے رہے. نہ تو اس کا چہرہ اس کے خاوند سے ہٹے گا اور نہ اس سے غائب ہوگا. جنتی اس کی ہر شے دیکھے گا. جب وہ کئی طریقوں سے ایک یعنی ہزاروں انداز سے چلنے کے بعد بیٹھے گی تو اس کی سرین تخت سے باہر نکل رہی ہوگی. یہ سرین یہ پیچھے کا جو حصہ ہوتا ہے، بعض لوگوں کو اس میں بھی حسن محسوس ہوتا ہے. وہ پوچھتے بھی ہیں یہ سرین کیا ہے؟ سرین وہ ہے جسے بہت سارے لوگ اس دنیا میں دیکھ کر بھی محظوظ ہوتے ہیں. ان پرکیف مناظر حسن کو دیکھ کر اللہ کا دوست ایسا بے چین و بے قرار ہوگا کہ اگر اللہ نے موت نہ آنے کا فیصلہ نہ کیا ہوتا تو یہ خوشی سے مر جاتا. اور یہ بیوی اپنے خاوند سے کہے گی اے اللہ کے دوست، خوب عیش کرو، جنت میں موت کا کہیں نام و نشان بھی نہیں ہے. ان تمام تفصیلات کو پھر ابن الجوزی نے روایت کیا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ. اس میں سے بعضی چیزیں میں نے آپ سے مختلف دروس میں پہلے ذکر کی تھیں، آج ان کو آپ کے سامنے یکجا کر رہا ہوں. بس فرق صرف اتنا سا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو ایک حور کا آپ نے سنگھار کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ البدور الصافرہ میں بحوالہ سنن سعید بن منصور کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا کو قبول کیا جاتا ہے، اور حور بناؤ سنگھار کرتی ہے. وَتَزَيَّنَ الْحُورُ الْعِينُ، کیونکہ اب یہ نیک اعمال کی طرف آ رہا ہے تو اس کا زینت کرنا ایک طرف
اور دنیا کی وہ عورت جو افضل ہے حور سے جب وہ جائے گی، اس کو جو حسن و جمال اور اس کی جو زینت اور اس کا جو اپنے شوہر کے ساتھ وقت ہے اور اس کا جو اپنے شوہر کے ساتھ قربت ہے، خاص تعلق ہے، وہ تو کئی درجے اعلیٰ ہے، افضل ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔